اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار رمضان میں K21 کی طرف سے زیبا شہناز آپ کے ساتھ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر میں وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ پیار ہے جو رمضان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ پاک پروردگار آپ لوگوں کو صحت والی زندگی دے، خوشیاں دے، اور اس رمضان کو اس طرح سے آپ استقبال کر کے گزاریں جیسے کہ ایک مسلمان پہ حق اور فرض ہے۔ آئیے، ہماری نشریات چونکہ شروع ہو گئی ہے، سب سے پہلے میں آپ کو سید اشل حسن سے ایک حمد سناتی ہوں، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ناظرین، آپ نے دیکھا سید اشر حسن نے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری حمد سنائی۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب، سرور نقشبندی صاحب ہمارے نعت خواں ہیں، سید حشر صاحب ہیں اور عدنان قادری صاحب۔ پروگرام سحری کا ہے اور لوگ اس وقت مجھے پتہ ہے کہ کھانا بنانے میں بھی خواتین شامل ہوتی ہیں، گھر کے فرد جو ہیں وہ آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے چینل پہ سحری کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، وہاں رکتے ہو جہاں آپ کی کہیں روکنے کا موقع ملتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو آپ سننا بھی چاہتے ہو اور جاننا بھی چاہتے ہو، اور اس وقت ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے پیارے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب ہیں۔ آپ سے میں آج دوسرے روزے پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں کعبے پہ جائیں، مدینے پہ جائیں، اور آپ تو چونکہ بہت سارے وفد لے کر بھی جاتے ہو، تو آپ بتائیں کہ لوگوں میں یہ خاص طور پہ مدینے اور کعبے کا روزے میں کیوں ہوتا ہے کہ یہ روزے میں ہی جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چونکہ روزے میں اور رمضان میں انسان کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ سرکار کے در کو بھی دیکھے اور خدا کے گھر کو بھی دیکھے، تو وہ یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ عمرہ کر کے آئے اور ایک سحری افطاری وہ وہاں کرے اور کچھ سحری افطاری وہ مدینہ میں کرے۔ اس لیے وہ عام طور پہ یہ مسلمانوں میں رجحان پایا جاتا ہے
کہ عمرہ کر کے آئیں، اور رمضان میں بہت کثیر تعداد عمرے کے لیے جاتے ہیں عوام الناس میں سے، کیونکہ خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور پھر خدا کے گھر جا کر وہاں پر جا کر دعا، ایک تو ہم یہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر جا کر دعا مانگی جائے تو چونکہ نظر الی الکعبہ عبادہ، کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو دیکھنا فقط عبادت ہے، تو اگر دیکھ کر دعا مانگی جائے، یہ بھی فرمایا کہ دیکھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو وہ ایک تو رمضان میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، پھر کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، اس لیے پھر لوگ بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ وہاں پر عمرے پر جائیں۔ علامہ صاحب، آپ نوجوانوں کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے کہ بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہوں، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ شروع رمضان، جیسے ابھی دوسرا روزہ ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی طرح مدینے چلا جاؤں، میں کسی طرح کعبے چلے جاؤں، عمرہ بھی ہو، وہاں مدینے میں روزہ بھی کھولا جائے، روزہ رکھا جائے، تو جو لوگ بھیجنے والے ہیں وہ سارے ٹکٹ بھی مہنگے کر دیتے ہیں، اور وہاں کے پیکج بھی ایک دم سے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ زیب دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اس طرح ایک عبادت کی جگہ پہ جانے کے لیے، جب ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہے، جس نے سال بھر پیسے جمع کیے، جس نے 2 سال، کسی نے پوری زندگی پیسے جمع کیے ہوتے ہیں تو اتنے ہوتے ہیں، اور قیمتیں ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں بولوں گی مہنگائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہے، ہم تو سناٹے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے گھر جانے کے لیے بھی اتنا ظلم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں، یہ دستور دنیا بھی ہے اور مسلمانوں کا المیہ بھی ہے۔ دستور دنیا مہنگائی ہے؟ نہیں، دستور دنیا یہ ہے کہ جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بزنس کا قانون ہے کہ جب ڈیمانڈ رائز کرے گی، جب چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو اکنامک کا رول ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ریلیجیس پوائنٹ پر۔ اب یہ ریلیجیس سیکٹر ہے نا، ہاں، جب اسلام کی بات آئے گی یا کوئی چیز ایسی آئے گی کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عمرے کا یا حج کا پیکج اور اس کی مانگ ہے اور بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے ہیں حج پر، تو یہاں پر چاہیے تھا کہ جو یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ سہولت پیش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا منافع کم کریں۔ وہ اس قانون کو بھی یہاں پر اپلائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو چیزوں میں قانون اپلائی ہوتا ہے وہی اللہ کے گھر کے لیے بھی قانون اپلائی ہوتا ہے، جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے ہم 10 دیں گے۔ تو اگر کسی بھی طریقے سے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بہت سارے، میں خود جانتا ہوں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت منیمل کاسٹ پہ لے جاتے ہیں، ہر ایک نے ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں کیا ہوا، لیکن بیشتر آپ کی بات صحیح ہے کہ بیشتر افراد جو لے جا رہے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانے والے وہ یہی کر رہے ہیں، اور یہ فقط عمرے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہے۔ میں تو چونکہ دوسرا رمضان ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، دوسرا رمضان ہے، میں نے دیکھا لوگوں میں بہت زیادہ شوق بڑھ رہا ہے، اور شوق ایسا ہے کہ جلدی جلدی بس ٹکٹ لے لیں، جلدی سے ویزا لگا لیں، اور کسی طرح جو ہے طاق راتیں وہاں پہ گزاریں، بیچ میں رمضان کے وہاں پہنچ جائیں، تو کیونکہ آج ہم دوسرے روزے میں ہیں۔ ناظرین، میں علامہ صاحب سے بات تو کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری نشریات کے لیے آپ جب دیکھ رہے ہوگے تو ہمارے نمبر آ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ اس بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ K21 آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ بات کریں، آپ مجھ سے بات کریں، آپ علامہ صاحب سے بات کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوبصورت سی بات ہے، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں رمضان کے بارے میں، کوئی معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ضرور بات کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو بالکل بھی جو ہے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کال ملائیں گے، ہم ضرور آپ سے بات کریں گے، آپ کو نہ دھوکہ دیں گے نہ چیٹ کریں گے، تو پلیز آپ کال ملائیں، ہم سے بات کریں۔ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی موڈ میں ہیں جواب دینے کے، میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو آپ لوگ بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے بہت ساری معلومات سے جب ایک آدمی سوال کرتا ہے تو بہت سارے گھروں میں جو خاموش بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوتا ہے، لیکن پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور پھر جب ایسی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو ہمیں بہت بہتر معلومات دے سکتی ہیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو آپ جلدی سے فون ملائیں، یہ جو آپ لوگوں نے 4 موبائل رکھے ہوئے ہیں نا،
اس کو استعمال کریں, دیکھیں آپ کا کون سا پیکیج ذرا آسان ہے, آپ حل کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. جی سر, تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو خاص موقع پہ جو مہنگائی ہوتی ہے, وہ تو ہم مہنگائی تو ابھی ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہے. یہ میں تو عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے فقط حج عمرہ تھوڑی مہنگا کیا ہے, بالکل مسلمانوں نے تو راشن کا آئٹم بھی مہنگا کیا ہے. آپ رمضان پیکیج کے نام پر جو افراد کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان سے آپ عام دن میں چاول کا دام پوچھئے اور ان سے پوچھئے کہ ہم آپ سے 100 راشن یا 50 راشن بنوانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو دیکھیے یا تو لو کوالٹی ڈال کے دیں گے یا پرائس ہائی کر کے دیں گے. ایگزیکٹلی وہ سامان نکالیں گے جو پورا سال اسٹور کیا ہوا تھا. بہت ساری دالیں ایسی ہوں گی جس میں کیڑے نکل آئیں گے, بہت سارے چاول ایسے ہوں گے جو بکے نہیں, وہ سارے انہوں نے اسٹور کر کے رکھے ہوں گے اور کہیں گے یہ بہت بہتر موقع ہے, پیکیج میں ڈال لو. اور پیکیج والے جو ہے معصوم لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں چیک کرتے ہیں کہ ہر تھیلی میں کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر 100 پیکیج لیے جا رہے ہیں تو کھولیں گے تو نہیں, رینڈملی اگر 3 4 5 چیک بھی کر لیے تو شاید اگر کچھ نکل آیا تو اس کو کمپلین کر بھی دی تو کہے گا چلو ہاں اتفاق ہے, چلو میں چینج کر دیتا ہوں, چینج بھی کر دے گا. لیکن ظاہر ہے 100 پیکیجز تو نہیں چیک کیے جا سکتے, چیک کیے جائیں گے. لیکن مجھے اس بات کا علامہ صاحب بڑا شکوہ ہے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ جائیں اللہ کے گھر میں, اور اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے, تو پھر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس چیز کو سوچ کے تھوڑا سا نرمی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دنیا بھر کے ممالک میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ تو ان کا اگر کوئی خاص موقع ہوتا ہے, مذہبی تہوار ہوتا ہے, تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. جی ایسے ہی ہے, بلکہ ان کا ہوتا ہے تب بھی کم ہو جاتی ہیں, یا وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تہوار کو دیکھیں, مسلمانوں کا تہوار ہے یا ہندوؤں کا تہوار ہے یا کسی اور مذہب کا کسی بڑے مذہب کا تہوار ہے, تو وہ اس پہ پرائسز کو کم کرتے ہیں کہ یہ ویک جو ہے وہ اس پہ سیل لگا رہے ہیں ہم, آپ جو ہے اس کو فلاں جو ہے وہ سب اویل کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن ہمارا المیہ ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا, علامہ صاحب نے بالکل ایسی بات کی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم K21 پہ جب بیٹھ کے آپ سے بات کریں تو وہ بات کریں جو ہماری اور آپ کی بات ہے, اس میں کوئی خوابوں کی بات نہ ہو, کوئی وہ بات نہ ہو کہ جو لوگ مفروضوں پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم پلاسٹک کے انسان نہیں ہیں. ہمارے دکھ, ہمارے سکھ, اس اسٹوڈیو میں موجود ہر آدمی کی اپنی فیملی ہے, ان کے گھر ہیں, ان کے دکھ ہیں, ان کے سکھ ہیں. انہوں نے کمٹمنٹ کیا ادارے سے, وہ اپنے سحری چھوڑ کے, اپنے افطار چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو زندگی آسانیاں چاہتی ہے, اور زندگی کو آسانی دینے کے لیے آپ میں سے اگر کوئی ذمہ دار آدمی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو ان سے یہی درخواست کریں گے کہ دیکھیے اپنا اپنا حصہ ڈالیے اور لوگوں کو آسانی دیں. ہیلو, ہمارے پاس کوئی کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ امین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زبیر کراچی سے بول رہے ہیں. جی میرا ایک سوال ہے. جی جی زبیر, آپ جاگ رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل جاگتے ہیں. رمضان کے دن اور شہری سے پہلے کیسے سو سکتے ہیں کراچی والے؟ جی جی زبیر بولیے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو کیا اس کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, علامہ صاحب نے آپ کا سوال سن لیا. روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو کیا پھر مطلب یہ کہ روزہ ٹوٹ گیا, کھانا کھا سکتے ہیں؟ حالانکہ الٹی کے بعد تو علامہ صاحب کھانا نہیں کھانا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر فقہ جعفریہ کا نظریہ بتا دیتا ہوں, الٹی ہو جائے اور طبعی نظام کے تحت یعنی خود بخود الٹی ہو جائے جی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا, جی جبکہ روزہ نہیں ٹوٹا. اچھا, اور آپ کلی کیجئے, یعنی منہ کو واش کیجئے اور آپ کا روزہ کنٹینیو ہے, آپ کا روزہ جاری ہے. جاری ہے. اس پہ غلطی کیا کرتے ہیں بعض لوگ, ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں, ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے. جی جی, ایک الٹی کیا 10 الٹیاں بھی ہو جائیں. زبیر بھی تو یہی اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں, الٹی ہوگی تو وہ کھانا کھا لیں. نہیں, کھانا نہیں کھا سکتے. آپ کو اگر الٹی ہو گئی, ابھی ایک خاتون نے بھی ہم سے سوال کیا تھا جو کہ ہم شاید انسٹاگرام پہ, کہ حمل کی وجہ سے قے آ رہی ہیں اور مسلسل قے آ رہی ہے, تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ یہ طبعی نظام کے تحت آ رہی ہے, خدایا کے سسٹم کے تحت قے آ رہی ہے. لہٰذا اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کا روزہ ٹھیک ہے. ہاں, جس الٹی سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟ جان بوجھ کر کرنے سے. یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کو الٹی آئی,
مثلا اوور ایٹنگ کر لی, اب پیٹ دبا رہے ہیں اور الٹی آئی, یا گلے میں انگلی کی اور الٹی آئی, یہ جان بوجھ کر الٹی ہوئی, جی اب جو الٹی آئی اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. اوکے, لیکن اس میں بھی کھانے کی پرمیشن پھر بھی نہیں ملے نہیں گی, ہے. یہ باطل ہو گیا. اب آپ نے یہ روزہ ٹوٹ گیا آپ کا, اب آپ نے کھانا پینا کم کر, یعنی اب آپ نے کھانا پینا تو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ نے جو ہے وہ مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا ہے, جی جی اور اس روزے کی قضا کرنی ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ, بہت شکریہ زبیر صاحب. یہ جو آپ راستہ بنا رہے تھے نا کہ الٹی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کھانا کھا لیں, حالانکہ الٹی کے بعد تو ویسے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے, لیکن اب بہت سارے لوگوں نے یہ بات سن لی ہوگی جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ الٹی کے بعد بھی اگر آپ کلی کر لیں اور اپنے کنٹینیو روزے کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بائیں جانب ہمارے بہت اچھے نعت خواں جناب سرور نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں. سرور صاحب آپ کی ٹوپی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے, تو آپ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں اپنی خوبصورت سی نعت سے مستفیض کریں. آپا بھی آپ نے مدینہ شریف کا ذکر کیا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں, اور سب کی مسلمانوں کی زیادہ تر خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مدینہ شریف یا رمضان شریف کے مہینے میں جائیں, کیونکہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. تو اسی حوالے سے بس ایک کلام کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھے خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے, ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے, جتنے
جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا. اور آپ کو مقطع پیش کر رہا ہوں، اعظم چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. جی ارشاد. کہ چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کے اعظم، چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. جی ناظرین، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، کس مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہے؟ ہر بندے کے دل آواز آتی ہے کہ میں مدینے میں رہوں، اور حقیقت ہے کہ جن کو وہاں رہنا نصیب ہوتا ہے وہ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں K21 کی نشریات سحری کے انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں. یہ اور بات ہے آپ ہمیں سحری نہیں کروا رہے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہماری خوشی ہے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو نمبر چل رہے ہیں ہمارے اسکرین پہ، اس کو آپ دیکھیے. اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں، کوئی ویسے ہی کوئی گھر کا مسئلہ بھی، اگر کوئی ساس نند کا بھی جھگڑا ہے تو آپ بات کیجئے، ہم علامہ صاحب سے ضرور پوچھیں گے، کیونکہ رمضان میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. تو پلیز آپ بات کر سکتے ہیں، کال ملائیں، ہم سے بات کریں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ کنٹینیو ہوں گے. تو آپ دیکھتے رہیے انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. ہم واپس آ گئے ہیں اور اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال تھا. میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے رمضان شروع ہو گیا، پہلا روزہ گزر گیا،
کیسے کھولا, کیسے بھاگ دوڑ ہوئی, کتنی لڑائیاں ہوئیں, روڈ پہ کتنے جھگڑے ہوئے. لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے, اس پہلے عشرے میں کیا ثواب, کیا گناہ, کیا باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے چلنا چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پورا مہینہ گزارنا ہے. اور اس میں 3 عشرے ہیں. پہلے عشرے میں کس طرح ہم صبر کی طرف چل سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رسول خدا نے, جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطبہ جو دیا تھا اس میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. جی فرمائیے. ایک وصلوا ارحامکم, جس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ. واحفظوا السنتکم, اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو. بالکل. بدتمیزی کسی سے نہ کرو. نہیں کرو. ایک رشتہ داریاں نبھاؤ, دوسرا زبان کو سنبھال کر استعمال کرو. پھر فرمایا کہ جہاں پر نگاہ تمہاری نہ اٹھنی چاہیے وہاں پر نگاہ کو جھکا لو. سبحان اللہ. یعنی غلط نگاہ سے نامحرم کو نہ دیکھو. سبحان. ایک تیسرا فرمایا, چوتھی چیز, اپنے کان کو اس جانب بند کر لو جہاں پہ تمہیں نہیں سننا. یعنی اب اس میں غیبت بھی آ گئی, اس میں جھوٹ بھی آ گیا, اس میں تہمت بھی آ گئی, اس میں غنا اور گانا بھی آ گیا, اور اس میں ہر وہ فضول بات آ گئی جو حرام ہے. یہ 4 چیزیں رسول خدا نے بتائیں کہ یہ 4 چیزیں اس ماہ مبارک رمضان میں کر لو. پھر یہ 4 چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر یہ کر لیا, اس کے بعد اب عمل مزید, یہ 4 چیزیں تو کر لی. فرمایا کہ اب تم عمل میں یہ کرو کہ دیکھو تمہاری پیٹھ جو ہے نا گناہ کے بوجھ سے بڑھ چکی ہے. تمہاری پیٹھیں گناہ کے بوجھ تلے دب چکی ہیں. تمہاری پیٹھوں پہ بہت گناہوں کا بوجھ ہے. صحیح. ان کو ہلکا کرنا ہو تو کیسے کرو؟ اپنے سجدوں کو طولانی نہیں کرو, جو ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول کو لمبے سجدے بڑے پسند تھے. فرمایا کہ لمبے سجدے کرو اور اپنی پیٹھ کو ہلکا کر دو اور گناہوں کا بوجھ تمہارا ختم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کراچی سے, علی. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. پہلا روزہ کیسا گزرا آپ کا؟ میرا الحمدللہ بہت اچھا گزرا. آج رکھیں گے روزہ؟ جی ضرور رکھوں گا. ہاں پوچھئے, کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں روزہ کھلنے کے اور سحری بند ہونے میں فرق ہے وقت میں؟ فرق پوچھ رہے آپ, جو کچھ منٹ کا جو آگے پیچھے ٹائم ہے. جی. علی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو روزہ کھولتے ہیں یا روزہ بند ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اہل تشیع اور ان کا فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ روزہ بند کرنے کا جو یعنی روزہ کا آغاز ہے جس میں روزہ ہم بند کر رہے ہیں وہ دونوں کا سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی فجر کے آغاز سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ہم 10 منٹ احتیاطاً, یعنی فقہ جعفریہ والے 10 منٹ احتیاط کرتے ہوئے پہلے بند کرتے تھے. اور اہل سنت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ پہلے احتیاط کرتے ہیں. یعنی ہم اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ منہ میں کوئی غذا نہ رہ گئی ہو, فجر کا وقت بالکل داخل نہ ہو گیا ہو, اس لیے 10 منٹ کی احتیاط ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا, 5 منٹ کی بھی احتیاط کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کو یہ یقین حاصل ہونا چاہیے, فقہی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو یہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ میں نے فجر سے پہلے کھانا پینا اپنا بند کر دیا ہے. بس یہ کیلنڈر پہ جو 10 منٹ کا فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے, ورنہ اصل روزہ تو فجر پہ شروع ہوتا ہے, جو اہل سنت کا بھی ہے اور اہل تشیعوں کا بھی ہے. اب جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ مغرب کا ہے. مغرب پہ دونوں کا روزہ کھلتا ہے. سوال یہ کہ مغرب کب ہوتی ہے؟ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں میں آیت کی تفسیر کا فرق ہے, اور وہ آیت یہ ہے اتم الصیام الی اللیل, قرآن کی آیت ہے کہ اپنے روزے کو تمام کرو رات تک اپنے روزہ رکھو. اچھا. اہل سنت کہتے ہیں کہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ سوال یہ کہ رات کب ہوتی ہے؟ سورج کی پہلی کرن ڈوبنا شروع ہو تب رات ہوتی ہے, یا سورج کی آخری کرن ڈوبے تب رات ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو فقہ جعفریہ کا نظریہ ہے کہ پورا سورج غروب ہو جائے تب رات ہوتی ہے. صحیح ہے.
اور فقہ حنفیہ کا نظریہ یہ ہے کہ پہلی کرن جیسے ہی ڈوبنا شروع ہوئی وہ رات شروع ہو گئی. اوکے. تو اب پورا سورج ڈوبنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل سنت پہلی کرن ڈوبتے ہی روزہ کھول لیتے ہیں, جبکہ فقہ جعفریہ والے 10 منٹ کا ویٹ کرتے ہیں, جب پورا سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم روزہ کھولتے ہیں. اوکے. تو یہ 10 منٹ کا فرق ہے. اب یہ جو آپ کا سوال آپ نے تو اپنا جواب دے دیا, اب ہمارے اہل سنت والے دوست آئیں گے تو ہم ان سے بھی یہ پوچھیں گے, اور اس درمیان ہم ان کا انتظار کرتے ہوئے ہمارے پیارے سے اشل حسن سے بولیں گے کہ بیٹا تم کوئی نعت لائے ہو اچھی جو ہمیں سناؤ. نعتیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن ایسی جو ایک دم سے روح کو کہتے ہیں نا پرواز کرنے پہ مجبور کر دے, کیونکہ جب نعت پڑھی جاتی ہے تو بیٹا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل میں پتہ نہیں کہاں جانے کی ایک وہ جدوجہد آ جاتی ہے. جی مدینہ شریف کا تذکرہ چھڑا بے ہوا تھا تو بے شک اسی حوالے سے نعت پیش کروں گا. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ
ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بہت خوب ناظرین، وہی بات ہوئی کہ ایک عجیب سکتہ سا ہو جاتا ہے ہمارے نوجوان جب نعت کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان۔ علی نے ہمیں کال کی تھی، علی کو ہم نے انتظار میں ہی رکھا ہے کیونکہ ہمارے مولانا اہل سنت والے تشریف لائیں گے تو ان کے سوال کا جواب ان کو مکمل ملے گا۔ ابھی ہمیں اجاز بھائی نے جواب دیا ہے، لیکن جیسے ہی علامہ صاحب آئیں گے، وہ ہیں اسلم صاحب، جب تشریف لائیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ اہل سنت والے کیوں جلدی سے روزہ جو ہے وہ کھول بھی لیتے ہیں اور بند کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، بہت اچھا ہے۔ جب تک وہ تشریف لاتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین K21 پہ نمبر آ رہے ہیں، آپ یہ نمبر دیکھ کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بالکل آپ بات کر سکتے ہیں۔ لائنیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کنٹینیو کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ۔ بہت ساری زندگی میں باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے سوال ہوتے ہیں، اور ابھی پروگرام کے پہلے ہاف میں جو کچھ ایک سوال تھا ہمارے ایک بہت اچھے سننے والے اور دیکھنے والے علی نے کیا تھا کہ ہمارے جو اہل تشیع اور سنی جو جماعت کے لوگ ہیں یہ اتنے وقفے سے کیوں روزہ کھولتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ نے تو بڑا اچھا جواب دے دیا، اب آپ بتائیں کہ اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاطاً یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہمارے اہل سنت جماعت والے جو ہیں وہ روزے کو لیٹ اور روزہ بند ہونے کو لیٹ اور روزہ کھولنے کو جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کی۔ نہیں، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، ہاں باقی آپ کے گھر والے معاف کر دیں تو اور بات ہے، مولانا صاحب گھر کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنے والے بھی معاف کر دیں، ہے نا؟ کر دیں دیکھنے والے بھی گے، انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن جو بیویاں بڑی ہوتی ہیں وہ معاف نہیں کرتی آخر تک، جب تک وہ دنیا سے جاتی نہیں آپ سے شکایت رہتی ہے۔ ہاں یہ مسئلہ تو ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب قرآن کریم کی سورۃ البقرہ اور آیت نمبر ہے 187۔ جی، حکم ربی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ وہ سحر و افطار کا وقت بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ حکم ہوتا ہے وَكُلُوا اور کھاتے رہو، وَاشْرَبُوا اور پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لَكُمْ تمہارے لیے، خیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، دھاگا، ابید سفید دھاگا، جی یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی وہ اندھیرے یعنی کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے۔ اب یہاں پر دو جملے استعمال کیے گئے، دھاگے کی بات کی گئی، ایک دھاگا ہے سفید، ایک ہے کالا۔ اب پہلے تو میں آپ کو حدیث کا رخ کرواتا ہوں کہ ایک صحابی رسول کے سامنے جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی کہ بھئی یہ وقت ہے کھانے پینے کا، سحر و افطار کا، تو انہوں نے دھاگے لے لیے، دھاگے لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری کی حدیث پاک ہے 1916 اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 1009۔ اچھا یہاں پر وہ لے کر لیٹ گئے، صبح ہوئی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا یہ جو دھاگے کی بات کی گئی ہے کیا یہی دھاگا مراد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دھاگا مراد نہیں ہے،
فرمایا دھاگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کالا دھاگا ہوتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے رات کی تاریکی، رات کی ظلمت، اور وہ جو سفید دھاگا ہے نا اس سے مراد ہوتی ہے فجر، اس سے مراد ہوتی ہے صبح صادق۔ فرمایا صبح صادق یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے نا اس وقت تک آپ کھاتے رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو تاریکی ہے آپ 12 بجے کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بجے کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آج کل تو جدید دور ہے اور ہر چیز کیلنڈر کے اندر موجود ہے کہ یہ وقت ہے۔ تو میں اسی سوال کی جانب آ رہا ہوں اس کے جواب کی جانب، کہ جواب یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تاریکی میں آپ نے کھانا شروع کرنا ہے اور جب روشنی ہونے کے قریب ہو جائے تو آپ نے بند کر دینا، یعنی فجر کا وقت جب داخل ہو جائے، فجر کا وقت جب ہو جائے اذان کا، تو وہ آپ کا آخری وقت ہے۔ اور یہاں پر پھر جب آپ نے بات کاری دی تو ایک نقطہ ایک جملہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ابھی تو اذان ہی نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے ابھی اذان ختم تو نہیں ہوئی، کبھی کہتے ہیں چونٹیاں دیکھتے رہتے ہیں، اگر چونٹیاں نظر آنی شروع ہو تو روزہ، ایسا بھی کچھ لوگ جی یہ ایک اپنی ایک من مانی کہہ لیں یا ایک قصہ کہہ لیں یا کہانی کہہ لیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو یہ کھاتے رہتے ہیں، اور پھر یوں بھی کرتے ہیں کہ ابھی تو اندھیرا ہے جی، ابھی تو دن ہوا ہی نہیں ہے، روشنی ہوئی نہیں ہے، تو یہ دونوں غلط مفہوم ہیں۔ علامہ صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ ملک سے جو بھی ہم گزر رہے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارا روزہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، اس ملک میں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہم نے روزے کو کھول لینا ہے یا اپنے روزے کو اپنی ٹائمنگ سے کنٹینیو کرنا ہے؟ آپ دیکھنا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی رہائش کس ملک میں ہے اور آپ جا کس ملک کی طرف رہے ہیں۔ اگر آپ اسی پاکستان کے اندر ہی مختلف علاقوں میں گھوم رہے ہیں، نہیں ملک سے باہر کی بات ہے، تو مثال کے طور پر آپ نے مدینہ شریف کے اندر تھے اور اللہ پاک صاحب کو یہ سفر نصیب فرمائے، مدینہ سے آپ نے سحری کی، اب آپ آ گئے پاکستان میں، ٹھیک ہے، سحر کے وقت میں اور افطار کے وقت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو وہ اس کی حدود میں ہے، ابھی وہ اس ملک کی حدود میں ہے تو اسی اصول کے مطابق چلیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر آ گئے ہیں تو اب آپ پر پاکستان کے قوانین لاگو ہو جائیں گے، اب وہ جو افطار کا وقت پاکستان کے مطابق ہوگا آپ اس کے مطابق وہ کریں گے۔ وہ جو وہاں سے روزہ رکھا ہے اور وہ اتنا ٹائم ہی نہیں اور یہاں آئے تو ایک دم سے روزہ یہاں کھل رہا ہے، تو کھول سکتے ہیں یہاں پہ روزہ؟ یا پاکستان میں آ کے؟ ہاں وہاں سے مدینہ سے چلے اور یہاں پہ روزہ کھل گیا اور وہاں ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے مدینہ میں، تو کیا وہ روزہ کھولا جائے گا؟ اب یہ ہے نا پاکستان میں آ گیا، یہیں کا رہائشی ہو گیا، اب اس کے قانون کے مطابق روزہ افطار کر لے وہ۔ اچھا آپ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ فقہ جعفریہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جس کی فجر کی مثال ہم چینج کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس نے فجر یہاں پر نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں پہ ابھی فجر کا وقت ہو رہا ہے تو وہاں پہ فجر پڑھ سکتا ہے وہ۔ اچھا تو ابھی وہ فجر کا وقت اس کے لیے باقی ہے، اور یہی مسئلہ روزے کا بھی آ جائے گا کہ اگر مثال کے طور پر اگر وہ روزہ وہاں پر شروع کرتا ہے اور ظہر کے بعد وہ سفر کرتا ہے اور اب وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے اور دوسرے ملک میں جب وہ پہنچا ہے تو اگرچہ جس ملک سے وہ چلا تھا اس ملک میں ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، لیکن جس ملک میں وہ پہنچا ہے وہاں افطار کا وقت ہو گیا ہے تو اس ملک کے مطابق وہ افطار کر لے گا، کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں پر وہ جو افطار کی بات بھی آپ نے پوچھی تھی اور وہ رہ گئی ہے، تو اب افطار کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی آیت نمبر 187 ہے، سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 ہے کہ حکم ہوتا ہے کھا بھی لو پی بھی لو۔ اب وہ تو سحری کے اختتامی وقت کی بات ہوئی، اب افطار کب کرنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، رات کے آنے تک۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ رات ہمارے یہاں کب تصور کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جی یہ اب سے رات شروع ہو گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مغرب کا وقت اور بندہ یہ کہ جی میں نے مغرب دن میں ادا کی ہے، تو کہتے ہیں کہ شام میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب رات سے مراد وہی غروب آفتاب ہے اور وہ مغرب ہے، تو اس لیے ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب رات قریب ہوتی ہے، رات داخل ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم افطار کر لیتے ہیں۔ جی 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 ماشاءاللہ، آپ نے اتنا مفصل جواب دیا آپ دونوں حضرات نے۔ میرا خیال ہے علی آپ نے جو سوال کیا تھا
اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کے قریب ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھا تھا آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے اس جواب سے. اور اس وقت ایسا ہے کہ سرور صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے ایک نعت سننی ہے، تو ہم چلتے ہیں نعت کی طرف. سرور صاحب آپ ہمیں ایک نعت سنائیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نا بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت آقا. میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائیں، نہ چھو سکیں ان بلندیوں کو. ارے جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکیں ان بلندیوں کو. اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بہت خوب، بہت اچھا، بہت اچھے. سبحان اللہ. زاہد بھائی آپ دیر سے تشریف لائے، پہلے عشرے پہ ہم نے بات کی تھی، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ پہلا رمضان کا عشرہ، پہلا روزہ گزرا ہے، ابھی پہلا ہی روزہ ہے اور اب دوسرا روزے کے لیے ہم جا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں. جو شروع میں لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اب یہ پورا رمضان کس طرح گزارنا ہے، اس میں کتنا صبر کرنا ہے، کتنا لوگوں کا خیال کرنا ہے. کل بھی ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اب رمضان شروع ہو گیا، اب ہم پہ کیا کیا فرائض ہیں اور اس رمضان کے لیے ہم کیا پلان کریں گے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، ہم لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فراہم کریں، خود بھی. اور بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے عمرے پہ،
اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ویزا نہیں مل رہا ہے، تو تھوڑا سا کیونکہ آپ جب بات کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے ہم نے کسی گوگل میپ کو کھول دیا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور زیادہ ذہنی طور پہ سکون دے اور آپ کو اتنی ترقی دے. ہمیں فخر ہوتا ہے آپ جیسے پاکستان کے بیٹوں پہ جن کی اتنی معلومات ہے اور اتنا بات کرتے ہیں، اور پھر اتنی چھوٹی عمر میں اعجاز صاحب کی طرف دیکھتی ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے پاکستان کے ان بیٹوں پہ. اللہ آپ لوگ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. دیکھیں جی بالکل آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کی طرف نشاندہی اور میری توجہ دلائی. حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میرے رب نے تو بات ہی ختم فرما دی، فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سبحان ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے لیے. اب اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، مالک میں کہاں جاؤں گا، اے میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے. جب اس عقیدے اور اس خیال اس نظریے کے ساتھ بندہ جاتا ہے نا، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص فوت ہو گیا، گناہ گار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی اور آہ و پکار کی آواز آ رہی ہے. آپ آ گئے، چل دیے، لیکن جب واپس آئے نا تو واپس دیکھا کہ وہی قبر والا شخص سکون میں ہے، راحت میں، اطمینان میں ہے. اب کلیم اللہ ہیں، رب سے فوراً کلام کیا کہ مالک آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی میں یہاں سے گزرا ہوں تو یہ بندہ عذاب میں مبتلا تھا، اور اب میں جب واپس آیا ہوں تو اس بندے پر رحمت خداوندی ہو رہی ہے. جی تو جواب دیا کہ اے کلیم، اس کا ایک بچہ تھا، جب یہ فوت ہوا تو وہ تھا چھوٹا. فرمایا آج اس کا وہ بچہ پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ استاد کے پاس گیا. فرمایا کہ اس نے آج ہی رب العالمین کی تعریف کی ہے، کبھی کہتے الرحمن، کبھی کہتے الرحیم. میرے رب نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم پکار رہا ہوتا ہے، میں خالق کائنات مالک لم یزل اس کے والد پر کیسے عذاب کر سکتا ہوں. فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے. ادھر بیٹا الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اور بیٹے کی نیکی کا ثمرہ، نتیجہ اور جزا اور ثواب والد گرامی کو دیا جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا اور وہ قبر میں سے تکلیف میں تھے. تکلیف میں. اور جب واپسی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی تو ان کا بچہ جو ہے وہ جا کے مدرسے میں پڑھنا شروع ہوا اور سب سے پہلے انہوں نے الرحمن رحیم پڑھا. جی بالکل. تو وہ فوراً رحمتیں ان کے لیے رحمتیں آ گئی. یہ میرے رب والدین کو اتنا صلہ ملتا ہے. بالکل یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور پھر اس ہماری جو ایک ٹرانسمیشن چل رہی ہے بڑی روحانی ہے اور کیفیات بھری ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے اس کے اندر. بالکل. اور ابھی جو بات چلی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا تو تم نے بارگاہ رسالت مآب میں جانا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اچھا اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. صحیح. حالانکہ روزہ رب نے فرض کیا، بھئی اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگیں. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے جو عطا فرمانا ہے وہ در مصطفیٰ پہ جائے گا تو رب عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ایک شعر ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ با خدا، اب قسم کھا کے فرما رہے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر. کہتے ہیں جو وہاں ہو نا یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. یعنی بارگاہ رسالہ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا انداز. وہ کہتے ہیں کہ حضور روزہ توڑ دیا ہے. اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ چلے جائیں، حضور نے بٹھا دیا. حضور نے فرمایا کہ بھئی روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ بنتا ہے جس طرح کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. عرض کرتے جواب دیکھو صحابی کا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہوتی تو میں ایک روزہ کیوں توڑتا. اللہ. اب بھی میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا جاؤ پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتے ہیں حضور اتنی طاقت نہیں ہے، غریب ہوں. میرے نبی کا درد دیکھیے. حضور نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ. وہ بیٹھے رہے. اتنے میں ایک حضور کا غلام آیا، اس نے آ کر تحفہ پیش کیا حضور کو کھجوروں کا. میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلام، وہ میرا غلام کہاں ہے پہلے پوچھا. تو عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہارا کفارہ ادا کر دیا ہے اور یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء میں بانٹ دو. کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں.
لو اب اختیار دیکھیں، عظمت دیکھیں، فضیلت دیکھیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اے میرے غلام یہ لے جاؤ، آپ بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. آقا پھر کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ گے، تمہارے گھر والے کھائیں گے، یہ تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب قرآن کہتا ہے نا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کے 28ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول تمہیں جو دے نا وہ لے لو. کیا خوبصورت جس سے حضور منع فرمائے رک جاؤ. اور ایک اور صحابی رسول آئے، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو بہت دیر سے ایک صاحب ہے ہمارے عالمگیر کراچی سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں آپ کی بات کاٹوں، میں کنٹینیو کروں گی. جی عالمگیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر بندہ سحری کے وقت کھانا کھا رہا ہو، سحری کھا رہا ہو جی، اور اذان شروع ہو جائے تو کیا وہ کھانا جاری رکھ سکتا ہے یا بند کر دینا چاہیے؟ عالمگیر صاحب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کھانا جب کھا رہے ہیں آپ تو خدا نے کی دے اگر اذان ہو جاتی ہے تو میرا خیال کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات تو کہ سوال کرنے والا اپنے حساب سے سوال کرتا ہے. جی جی. اور جب بھی انسان کھانا کھا رہا ہو اور وقت داخل ہو جائے روزے کا اور وہ محسوس کرے کہ روزے کا وقت ہو گیا تو جو نوالا اس کے منہ میں ہے وہ اگل دے. اچھا. اور روزے کو جاری رکھے، یہ روزہ اس کا بالکل صحیح ہے. روک دے مطلب اسی وقت وہ اذان ہو منہ میں نوالا ہے وہ نکال دے، وہ اگل دے. جو منہ میں نوالا ہے وہ اگل دے اور باقی اس کے بعد اس کا روزہ کنٹینیو کرے. روزہ اس کا بالکل درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ متلاشی ہیں حق کے لیے کہ کیا حق ہے. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ وقت اب ختم ہو گیا ہے. اچھا اب اس میں نا لوگوں کی ایک من گھڑت بات بھی آ گئی، کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے کہ جب وقت ختم بھی ہو جائے نا تو جو منہ میں کھا لو. اچھا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اسی سیر رفتار کے حوالے سے. تو حکم یہ ہے کہ جب وہ وقت ختم ہو گیا آپ کے منہ میں جو کچھ ہے آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کو باہر نکالیں، اس کو دوبارہ اندر نہیں لے کے جانا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اگر یہ جانتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کھا لیا جی منہ میں چلو کھا لیتے ہیں جی تو پھر اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. جی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ فوراً اگل دیں. بالکل 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 بہتر. عالمگیر صاحب میرا خیال ہے کہ آپ جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے. آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ اچھا عالمگیر صاحب چلے گئے ہیں، آپ سے بات کر رہے تھے کنٹینیو. بالکل میں آج محفل کی رونق ذرا بڑھ گئی ہے تو میں ایک اور طبقات کبریٰ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پہ یہ واقعہ موجود ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، مسند بازار کے اندر بھی موجود ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان بن حنیف. حضرت عثمان بن حنیف. اچھا یہ نبینا صحابی ہیں. اچھا. عشق دیکھیں، محبت دیکھیں. سبحان اللہ. ایک نبینا صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے. اچھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا بھائی صبر کرو تو جنت پکی ہے. سبحان. اب تو بات ہی ختم، جنت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں آقا جنت نہیں چاہیے مجھے آنکھیں چاہیے. صحابہ بڑے حیران ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جنت نہیں مانگتے آنکھیں مانگتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا نا تو طبقات کبریٰ کے اندر یہ جواب موجود ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ پوری زندگی گزر گئی ہے آپ کی باتیں سنتے سنتے، خوشبوئیں سونگتے سونگتے، قدموں کی آہٹیں سنتے سنتے، آپ کے والضحیٰ واللیل والے چہرے کی فضیلتیں سنتے سنتے. عرض کرتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو وقت اخیر ہے نا تو میں ان گناہگار آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو تو دیکھ لوں. سبحان. اب میرا نبی نے بیان فرمایا کہ اے عثمان بن حنیف وظیفہ ہم بتاتے ہیں کرو تم. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وضو کرو، جا کے نماز پڑھو، دعا مانگو. اچھا وہ جو دعا بتائی تھی نا، دعا کے اندر بس یہاں پر دو جملے ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں. ایک جملے کے اندر یہ ہے حضور نے فرمایا کہ وہاں پر آپ نے جا کر کہنا ہے کہ اللہم آتنی بصری بحق محمد الوسیلہ. یہاں پر جملہ سننے والا ہے. حضور نے فرمایا جا کر یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں تیرے محمد عربی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ مجھے آنکھیں عطا فرما. تو انہوں نے جب دعا مانگی نا، وہ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے عرش اولا کے رب نے اس کو آنکھیں فوراً عطا فرما دی تھی. اچھا ایمان افروز جملہ.
آگے ایک دوسری روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ حضور رسول اللہ نے جو بتایا تھا نا، فرمایا کہ وہاں پر یہ دعا مانگنی ہے، اللہم آتنی بصری بحق محمد و آل محمد. یہاں پر جملہ سنیے، میرے نبی نے بیان فرمایا کہ میرا بھی وسیلہ بنانا ہے اور میری اولاد کا بھی وسیلہ بنانا ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے، جب آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی تھیں، اور یہی دعا جناب آدم علیہ السلام نے مانگی. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم علیہ السلام جو 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ چند باتیں، چند کلمات، چند طریقے سیکھ لیے. اب جو دعا مانگی نا تو انداز کیا تھا، 300 سال تک دعا قبول نہیں ہوتی. اب جا کر دعا مانگی، کہتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ جو دعا ہے، میری توبہ قبول فرما. جو عربی کے کلمات ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. یا اللہ صدقہ محمد عربی کا، صدقہ اہل بیت اطہار کا، صدقہ مولا علی کا، جناب فاطمہ الزہرا کا، حسن و حسین کا، میرے مولا میری اس دعا کو قبول فرما. رب العالمین نے فرمایا یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ کو پہچانا کیسے. عرض کرتے ہیں رفعت راسی، میں نے جب سر اٹھایا نا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے عرش کے پائیں پر دیکھا کہ ایک طرف اللہ کا نام ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ کا نام ہے. میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس عظیم ہستی کا نام اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہے وہ کوئی عام نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے آدم اگر تو میرے یار، میرے محمد، میرے دلدار کا نام پہلے لے لیتا نا تو میں پہلے ہی تیری توبہ کو قبول فرما لیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ در مصطفیٰ. کیا بات ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امجد نام بتایا آپ نے؟ ہیلو جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ امجد کراچی سے بات کر. جی امجد فرمائیے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت مبارکباد، آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے. خیر مبارک. اللہ پاک پروردگار آپ سب کے گھروں میں برکتیں دے اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. اور آپ کے ساتھ یہ جو شخصیات تشریف فرمائے یہ بھی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بڑی مطلب سمجھ میں آ رہی ہے ان کی گفتگو. بے شک بہت آسان پیراہے میں سمجھا رہے ہیں امجد صاحب، اور میرے لیے اعزاز ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، بہت بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ آپ کو ہمیشہ ڈراموں میں دیکھا، کامیڈی میں دیکھا، لیکن آج آپ کو اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھ کے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. بس یہ اللہ رب کریم ہے، اللہ جس کو جس راہ پہ چلا دیتا ہے. دعا کیجئے کہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہم سیدھے راستے پہ رہیں، کیونکہ کچھ بھی کر لیں مسلمان گھرانوں سے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں الحمدللہ، تو صحیح راہ کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. زندگی جو ہے وہ صرف ہنسنے کھیلنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کا نام بھی ہے. اچھا میرا سوال تھا ایک چھوٹا سا دونوں مولانا حضرات. جی بولیں. کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ رمضان شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کے میسج آنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ میسج اگر آپ فارورڈ کر دیں گے تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے یا 20 سال کی عبادت کا ثواب ہے. مطلب اس کا مطلب میں مفہوم یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے کرنے والا جو لکھا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں تو 20 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور اگر اس کو فارورڈ کیا تو 80 سال کی عبادت ہے. آپ سلامت رہیں، جیتے رہیں. آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا. یہ ہمارے دلوں کا بالکل ایک سوال ہے کہ یہ کیا ہے. بہت اچھے. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ پہلے آپ فرمائیے. دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ فضائل کے باب میں آتی ہیں، فضیلت کے باب میں. پہلی بات تو یہ قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر سورۃ الحجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10، 11، 12 تک جو ہے نا یہ معاشرے کی تربیت کی گئی ہے. قرآن نے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کہیں سے کوئی خبر آتی ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو، چھان بین کرو. اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ جو اس طرح کے پیغامات میسج فارورڈ کیے جاتے ہیں یہ کوئی مسلمہ نہیں ہوتے، یہ کوئی مصدقہ نہیں ہوتے، یہ کوئی تصدیق شدہ نہیں ہوتے. کیا خبر کے لکھنے والے نے کیا لکھا، اس کی کتنی بڑی وعید ہے. رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی منسوب کر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور فرماتے ہیں جس نے میری طرف کوئی جھوٹ گاڑ دیا نا، جھوٹ منسوب کر دیا، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے کسی عالم سے تصدیق کروائیں کہ بھائی یہ میسج صحیح ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اگر وہ میسج صحیح ہے. اب میں اس جواب کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو 80 سال کے گناہ معاف، 20 سال کے گناہ معاف. اس طرح کے آپ کو نوافل بھی ملیں گے،
اس طرح کے آپ کو احادیث کے اندر بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف بھی ملتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اصول بتانا چاہتا ہوں میں۔ اصول یہ ہے کہ آپ کے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 20 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ نے جو حقوق اللہ کو پامال کیا، جو نمازیں نہیں پڑھیں، جو روزے نہیں ادا کیے، جو آپ پر حج کی طاقت تھی حج نہیں کیا، آپ نے زکاتیں ادا نہیں کی، وہ جب تک آپ ادا نہیں کرو گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تشدد کیا، ناحق مال مارا، جب تک اس کو جا کے لوٹاؤ گے نہیں، جب تک اس سے جا کر معافی نہیں مانگو گے، آپ کی معافی قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات وہ 80 سال یا 20 سال کے گناہ کو معافی والی، وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر آپ فرض پر عمل پیرا ہیں تو مستحب فائدہ دے گا، اگر آپ خالی مستحب کو لے کے بیٹھے ہیں، فرض کی طرف نہیں جا رہے، تو مستحب بھی کسی کھاتے کا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جس پیرائے میں کیا تھا، میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، مجھے جو سمجھ میں آیا کہ میسج فارورڈ کرنے سے کیا گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو 80 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، 100 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، تو یہ میسج فارورڈ کرنے سے نہ کوئی گناہ معاف ہوتے ہیں اور نہ کوئی ثواب ملے گا۔ مثلا لکھا ہوتا ہے، ہمیں بھی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ اگر یہ میسج آپ نے 100 لوگوں کو فارورڈ کیا تو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اگر یہ میسج آپ نے 100 لوگوں کو فارورڈ کیا تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آج رات ایک خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو فلاں شخص نے جو ہے وہ نہیں کیا تھا، اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اگر اس میسیج کے اندر کوئی حدیث ہو اور وہ حدیث غلط کوٹ کر دی جائے، منسوب کر دی جائے اور روزے کے دوران کر دی جائے تو فقہ جعفریہ کے نزدیک روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اگر اہل بیت سے وہ جھوٹی حدیث منسوب کر دی جائے، پنجتن پاک سے، اہل بیت سے، رسول اکرامی سے اور خدا سے، کوئی آیت کا غلط ریفرنس ہو، خدا سے، رسول سے یا اہل بیت سے کوئی بات جھوٹی منسوب کر دی جائے تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا مفصل جواب آپ نے دیا۔ ہماری محفل میں ایک صاحب عدنان قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہوگی، آپ ہمیں ضرور نعت سنائیں گے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت آپ کا کلام ہے، اور ہمارے ٹرانسمیشن میں اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ عمرہ بہت مہنگا کر دیا، لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور منظوری وہاں سے ہوتی ہے تو وسائل خود ہو جاتے ہیں، بالکل دعوت آ جاتی ہے۔ اسی کو ایک کلام، اسی حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، یا رسول اللہ
کچھ نہیں مشکل اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو قضا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدنان ماشاءاللہ بہت بہت جذبے سے بہت دل سے. اور نعت کی ادائیگی یہی ہوتی ہے کہ جب آواز دل سے آتی ہے تو دوسرے کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے ہماری بات کو آپ نے آگے بڑھا دیا. علامہ صاحب روزے اب کنٹینیو چلیں گے. پہلے عشرے کے حساب سے بات ہو رہی تھی کہ اب جو روزے شروع ہوئے ہم نے کس چیز کی طرف اپنے کو زیادہ لگانا ہے. دیکھیں عبادت اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ, اور ایسی کیا چیز ہے جو میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم کس طرف دھیان کو ڈالیں کہ ہمارا دھیان اس طرف نہ ہو کہ ہم فضول باتوں میں ہوں, فضول طرح کی گفتگو میں ہوں. کیونکہ رمضان کا احترام, رمضان کا انتظام یہی نہیں ہے کہ ہم افطاریاں جمع کریں, سودے لا کے رکھ لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ جی ہمارے گھر تو اب سب آ گیا, اب رمضان ہے. اور ایسی کیا چیز ہے جو میں مختصر آپ سے چاہوں گی کہ کوئی ایسی بات کریں. میرا ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے کہ رمضان تو کتنے ہماری زندگی میں آئے, جی جی, لیکن اپنا محاسبہ کریں, صبح اپنے آپ کو دیکھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی ہے, آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. یعنی رمضان آیا ہے 30 دن کے لیے, 29 دن کے لیے, اس نے چلے جانا ہے. کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی جو بقیہ رہتی ہے اس کے لیے حتمی فیصلے ابھی سے کر لے. سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو لوٹ آیا ہے نا تو اس نے پوری زندگی رب کی بارگاہ میں ہی رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, موسم آتی ہے تو موسم میں آئیں اور رمضان میں آپ روزے بھی رکھیں, آپ مسجد کا رخ بھی کریں, آپ ہر کام کریں, جیسے ہی رمضان ختم ہو اور آپ دور ہو جائیں مسجد سے. یہ نہیں کرنا. رمضان یہ پیغام لے کر ہے کہ خالق کی بارگاہ میں ایسے لوٹ کر آؤ کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کیا خوبصورت بات. اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد, جو لوگ ناراض ہیں, جن لوگوں سے آپ نے رشتے ناطے توڑ رکھے ہیں, ان سے جا کے ایسے رشتے جوڑیں کہ جس طرح رب چاہتا ہے. اور معافی بھی مانگ لیں, اگر غلطی بھی ہے تو بھی معافی مانگ لیں, غلطی نہیں بھی ہے تو بھی نہیں بھی مانگ لیں, ان کو منا لیں. بالکل, جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ بلندیاں دے دیتا ہے. بے شک. علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری کیا اوقات جسارت. رسول خدا نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو شخص اپنا اخلاق بہتر کر لے, سبحان اللہ, اخلاق بہت بنیادی چیز ہے. ہم اپنے بزنس کے میٹرز کے لیے تو اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے کولیگز اور اسٹاف کے ساتھ تو اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہی شخص اپنے گھر پہ اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بدترین اور بد اخلاق شخص ہوتا ہے. اور یہ معاملہ عورت کا بھی ہے اور یہ معاملہ مرد کا بھی ہے. تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں. رسول خدا فرماتے ہیں, اب چونکہ ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے, رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے کے اندر, خاص اس مہینے کا, اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر کر لے گا, پل صراط سے تیزی سے گزار دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان, بہت اچھی بات. اور میں بہت مختصر, چونکہ ہمارے پاس وقت ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے
بہت چھوٹا جواب مجھے چاہیے کہ یہ جو ہمارے ٹیلی فون پہ قرآنی آیات ہمیں بھیجی جاتی ہیں کہ یہ ایک قرآنی آیت آئی اور ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، یہ گناہ ملے گا ہمیں اس کا؟ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر آپ نے موبائل کے اندر رکھنا ہے نا تو موبائل کو دیگر جو پلیدیاں ہیں اس سے پاک رکھیں. موبائل کے اگر یہ نہیں ہے کہ نہیں جب لوگ بھیج دیتے نہیں ہیں وہ میں اسی طرح بھی آ رہا ہوں. دیکھیں قرآن کریم کے اندر قرآن رکھیں، موبائل کے اندر رکھیں، اچھی بات ہے، قرآن کے اندر آیتیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میسج آ جاتا ہے تو ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ڈیلیٹ کرنے سے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فقہ جعفریہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر میسج پہ کوئی آیت آپ کو بھیجتا ہے اور آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو میسج ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں. کوئی ایسا گناہ کوئی ای میل آتی ہے، کوئی میسج آتا ہے، کوئی پوسٹ آتی ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بے حرمتی شمار نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا کیونکہ میسج باکس کو خالی کرنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں. اور ایک بڑا پرانا سوال ہے کہ جب ہم کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، مثلا کعبہ چلے گئے، ہم لوگ مدینہ میں ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو گھنٹیوں میں گانے لگائے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ ٹون ایسی ہے جو عرف عام میں گانا اور غنا شمار ہو تو وہ ویسے ہی چاہے آپ کعبہ میں بجائیں یا چاہے اپنے گھر میں بجائیں حرام ہے، اور سننے والوں کو بھی اس کا گناہ ملے گا آپ کی وجہ سے، اور آپ کو تو گناہ ملے گا ہی، تو وہ نہ بجے. اور پھر ظاہر ہے کہ چونکہ مکان، یعنی مکان سے مراد وہ جگہ اتنی محترم ہے، اگر وہاں پہ بجے گی اور لوگ متوجہ ہوں گے اور اس کو سنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پھر بڑھ جائے گا. آپ سے بھی بڑا مختصر کہ اس کا کیا آپ بس کہتے ہیں؟ میرا ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سٹیٹس لگاتے ہیں. اچھا سٹیٹس لگاتے ہیں نا آپ لوگ، 30 سیکنڈ کا سٹیٹس ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی غیر شرعی عمل کیا تو جتنے لوگ دیکھیں گے وہ ان ساروں کا گناہ بھی آپ کے ذمہ آئے گا. تو آپ سٹیٹس میں کوئی ایسی آیتیں، ایسی چیزیں لگائیں کہ جو سامنے والے کا وقت برباد نہ ہو. مولانا صاحب اتنی پیاری بات کی، اب میرے ذہن میں ایک اور چھوٹا سا جواب چاہوں گی. ایک اور سوال آیا، پہلے جب ہم جاتے تھے حج پہ، عمرے پہ، تو ہمارا دھیان سارا کعبے کے گرد گھومنا، سعی کرنا، عمرہ ہے تو حج کی. اب لوگ ویڈیو بنانے پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فوٹو بن جائیں، ان کا دھیان عبادت سے ہٹ کے تصاویر پہ ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ اس سے ٹوٹلی ریاکاری ہے، ٹوٹلی ریاکاری. اب ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا، وہ پہلے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، آپ کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال. تو یہ ایک ٹرینڈ چل گیا، یہ غلط ہے. اگر اس کا نظریہ ریاکاری ہے تو پھر تو ریاکاری والی، وہ ریاکاری تو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے میں فوٹو بنوا لوں گا، ویڈیو بنا لوں گا، میرے لوگ دیکھیں گے، ذرا پتہ چلے گا، تھوڑا واہ واہ ہو جائے گا، یادگار کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اسٹیٹس کے لیے. نہ یہ ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا، اطلاع دینا چاہتا ہے تو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ میں مدینہ میں موجود ہوں، میں مکہ میں موجود ہوں، تو ٹھیک ہے. اپنی یادگار کے طور پر بھی رکھنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ شو آف کرنا چاہتا ہے، یہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں مدینہ تک آ گیا، میں مکہ تک پہنچ گیا، تو پھر یہ کام گناہ میں شامل ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو سعی کے دوران اور کعبے کے دوران لائیو ویڈیو سیشن کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے طواف ڈسٹرب ہو رہا ہے یا سعی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس حد تک ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ اگر کندھا کعبے سے ہٹ جائے گا تو پھر طواف بھی باطل ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں آپ دونوں حضرات کی بہت مشکور ہوں، اپنے نعت خوانوں کی بہت مشکور ہوں کہ آج ہمارے دوسرے روزے کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں آپس میں کی کہ جو ہماری معلومات ہمیں گائیڈ کر سکیں. کئی باتیں بہت زیادہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سوال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ سے معلوم کر لیں پھر بھی، کیونکہ ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے. پروگرام اپنی اختتام کی جانب روانہ ہے. میں سب کا بہت شکریہ کروں گی، اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی جو اس وقت ہے اپنے گھروں میں پراٹھے نہیں کھا رہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر سے الگ. تو جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ سرور نقشبندی صاحب کے کلام سے پروگرام کا اختتام ہو، اور ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے ساتھ سحری کے وقت ہوں گے. ہماری پوری ٹیم کو K21 کی جانب سے خدا حافظ. سرور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور بہت خوبصورت انداز میں انشاءاللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے.
بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے بڑی امید ہے